नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। हाई कोर्ट के तमाम तर जजेस उठकर चले गए हैं। ये क्या कहानी है आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन, चूंकि आप लोग लगातार हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे और एक बड़ी तादाद है जो हमारी वीडियोस देख रही है, हमें फॉलो कर रही है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रही, लिहाजा हमारा हक बनता है कि हम आपको ज़हनी तौर पर आपका सुकून छीने, और हम आज आपका सुकून छीनने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मलेशिया में खड़े होकर, जो कि एशियन टाइगर है, उन्हें खुदी का मतलब समझा रहे हैं। मलेशिया में खड़े होकर मलेशिया को खुदी का मतलब समझा रहे हैं। ये आप बराए मेहरबानी शहबाज साहब की वीडियो देख लें और ये अंग्रेजी भी सुने और 2 दफा इसे सुने। ये देख लें आप। With all these virtues, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले raise yourself, your own self to such an height through these interventions, not through arrogance, not through ego, through untiring efforts, selfless efforts, sacrifice, blood and sweat, to a level God will himself ask you, O human being, O Muslim, what is your desire? This is the height of glory, apex of glory, touching heights of glory. So खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. So I think this is what is the context of Iqbal's philosophy. आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब की संजीदगी का। क्या डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने यकीन माने कि जन्नत के अंदर भी दीवारों के साथ टकरे मारी होंगी, जन्नत में भी अल्लामा इकबाल साहब रोए होंगे कि जनाब ये नहीं, ये मेरा शेर नहीं है। आज अल्लामा इकबाल साहब पाकिस्तान में होते लिख कर देते कि मैं दस्तबरदार हूं तो ये मेरा शेर नहीं है। शहबाज साहब की बॉडी लैंग्वेज पहले ये, फिर उन्होंने ये किया, फिर उन्होंने ये किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब इंटरवेंशन ना करें, खुदी को बुलंद करें। इंटरवेंशन, जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन है, उसे आपने अवॉइड करा। और बता किसे रहे नाज़रीन, किस सरजमीन के ऊपर खड़े हैं? एशियन टाइगर मलेशिया। मलेशिया के नाज़रीन सिर्फ जो खाली एक्सपोर्ट है वो $350 बिलियन के एक्सपोर्ट है। हमारी $30 अरब के मेरे ख्याल में, या शायद उससे भी कम है, $30 अरब में ज्यादा बता रहा हूं, बहुत कम है। मलेशिया की $350 अरब की खाली एक्सपोर्ट है। मलेशिया का नाज़रीन जो ट्रेड सरप्लस है $29 बिलियन का है। मलेशिया के नाज़रीन जो स्टेट रिजर्व्स हैं हमारे मेरे ख्याल में $13-14 अरब के हैं। मलेशिया के $118 बिलियन के नाज़रीन रिजर्व्स हैं खाली, और उन्हें जाकर ये बता रहे शहबाज शरीफ साहब कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे, ओ ह्यूमन व्हाट यू वांट, ओ ह्यूमन व्हाट यू वांट। नाज़रीन, जिस IMF के सामने जाकर हम अपना आप गिरवी रख के, पूरा मुल्क गिरवी रख के, उनके सामने नाक रगड़ 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 कर उनसे पैसे लेते हैं। आपको पता है 1 पॉइंट समथिंग, मेरे ख्याल में $1-1.5 बिलियन मलेशिया उस IMF को कंट्रीब्यूट करता है। यानी जिस IMF से हम मांगते हैं जाकर, और 22-23 दफा जाकर मांग चुके हैं, उस वहां पर मलेशिया कंट्रीब्यूट करता है। मलेशिया के अंदर जो नाज़रीन लिविंग स्टैंडर्ड है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या फिर यूरोपियन कंट्रीज से शायद बेहतर है। मलेशिया की जो इकोनॉमी है या वहां की जो पर कैपिटा इनकम है नाज़रीन, वो यूरोप के बहुत सारे ममालिक से बेहतर है। मलेशिया के अंदर जो सुकून है या जो रूल ऑफ लॉ है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बराबर है। बल्कि आप एक टाइम था नाज़रीन, मलेशिया हमसे बहुत पीछे था और मलेशिया ने हमसे हेल्प सीख की थी। महातिर मोहम्मद ने भी अपने जो आखिरी 2 साल मेडिकल के वो पाकिस्तान के अंदर स्टडी की। जो इस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर स्टडी की, लेकिन उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर एक खानदान की गवर्नमेंट आ गई, और फिर 90 की दहाई से नाज़रीन आज 2025 है कि हमें जाकर मलेशिया की सरजमीन पर जब हम खुदी का मतलब समझा रहे हैं तो हमें खुद शर्म आ रही है, हम खुद शर्मिंदा हो रहे हैं, और यकीन मानिए हमें शर्म आ रही है कि जो कुछ हमने वहां पर जाकर किया है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ खबरें हैं ये बड़ी हैरान कुन अभी खबर आ रही है कि पेशावर हाई कोर्ट के तमाम तर जजेस अचानक अदालतों से उठकर चले गए हैं। वजह ताहाल मालूम नहीं है, ये सब जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी को भी वजह मालूम नहीं है, अचानक से जजेस उठकर चले गए हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक अकाउंट नहीं है जो कि पोस्ट कर रहा है। पेशावर में मातहत अदालतों, लोअर कोर्ट्स के जजेस भी काम छोड़कर चले गए हैं। तो यानी तमाम तर अदालतों के जो जजेस हैं अचानक से वो काम छोड़कर चले गए हैं। अब तक अदालती अमला कुछ बताने से कासिर है। हालांकि आज मंडे है, आज वर्किंग डे है, लेकिन तमाम तर जजेस यानी समझ नहीं आ रही कि उठकर अचानक से चले गए हैं।
تو یہ کیوں ججز جا رہے ہیں, کدھر گئے ہیں؟ ایک انسرٹنٹی ہے ناظرین اس ملک کے اندر, روزانہ جو چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں وہ غیر معمولی ہیں. دوسری طرف ناظرین ججز کی جو ایک ریزسٹنس ہے جو ہم ایک لمبے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معزز دلیر غیرت مند ججز ریزسٹ کر رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں, اور بار بار وہ اس نظام کو ناظرین ہر طرف سے آ کر دھکیل رہے ہیں کہ جناب یہ بہتری کی طرف جائے اور جو کولیپس ہو چکا ہے اسے ریپیئر کیا جا سکے. اب ایک اور یہ خط سامنے آیا ہے اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس سردار ایجاد اسحاق خان نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو لکھا, اور حیران کن طور پر ججز کی جو کنورسیشن ہوتی ہے, جو لینگویج ہوتی ہے ناظرین وہ انگلش میں موسٹلی ہوتی ہے, انہوں نے اردو میں لکھا ہے, اور اردو میں لکھ کر انہوں نے چیف جسٹس کو مخاطب کیا ہے, اور باقاعدہ سے مخاطب نہیں کیا بلکہ انہیں روبوٹ کہہ دیا. انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو روبوٹ ججز کہہ دیا, روبوٹ عدلیہ کہہ دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر انسان نہیں بیٹھے ہوئے, سوچنے سمجھنے والے, دماغ کام کرنے والے انسان نہیں ہیں. اس خط کے اندر لکھا گیا ہے, جیسے سرفراز ڈوگر نے اردو زبان میں خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں مصنوعی ذہانت کا استعمال عدلیہ میں شد و مت سے زیر بحث ہے. مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے عدالتوں عدلیہ میں استعمال کے مخالفین کا کہنا ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے روبوٹ ججز عدالتوں کے اندر بٹھائے جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پہلے سے ان روبوٹس کے اندر پروگرام ہوا ہوتا ہے, اور پہلے سے وہ جو پروگرامر ہوتا ہے اس کی مرہون منت ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے فیصلے ان روبوٹس کے قانون کے اندر ڈالے یا ان دماغوں کے اندر ڈالے. اس لیے وہ جو روبوٹ ہوتا ہے جج, وہ اپنے اس کی سمجھ کوئی نہیں ہوتی, وہ اسی پروگرامر کے تحت فیصلے کرتا ہے جو پروگرام اس کے ذہن کے اندر ڈالے ہوتے ہیں, یا جو فیصلے وہ پروگرامر لکھ کر اسے دے چکا ہوتا ہے. اس کی اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ مغرب کے اندر اور مختلف ممالک کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے. اس سے قبل میں اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا تھا, ایجاد اسحاق خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اتفاق نہیں کرتا تھا کہ روبوٹ جج ہونا چاہیے, لیکن فل کورٹ میٹنگ کے بعد میرا نقطہ نظر مصنوعی ذہانت کا عدلیہ میں بطور فیصلہ کنندگان استعمال کرنے کی ناقدین کے ساتھ ہمانگ ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب فل کورٹ کی میٹنگ کے بعد میرا نقطہ نظر ہے کہ مصنوعی ذہانت کا عدلیہ میں بطور فیصلہ کنندگان استعمال کرنے کے جو ناقدین ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جناب جو روبوٹ جج ہے انہیں پروگرامر چیزیں فیڈ کرتا ہے اور وہ پروگرامر کے طور پر کام کرتے ہیں, لہذا یہ ایک سیریس مسئلہ ہے. تو یہ تو ویسٹ میں ناظرین بات چیت ہو رہی ہے, دنیا کے بہترین ڈیولپڈ اسٹیٹس کے اندر بات چیت ہو رہی ہے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کون سا روبوٹ بیٹھا ہوا ہے جسے کسی نے پروگرام کیا ہوا ہے اور پروگرامر اسے فیصلے لکھ کر دیتا ہے اور اس کے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ناظرین یا سپریم کورٹ کے اندر جو پروگرامر ہیں ان کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں, اور وہ انہوں نے بڑی چیزیں واضح کر دی ہیں. علیمہ خان صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ عمران خان کی جب سالگرہ ہوتی ہے تو خان امبیرسڈ ہوتا ہے, خان یہ شش کے پسند نہیں کرتا. یہ سن لیں آپ. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں, عمران خان ہمیشہ بہت امبیرس ہوتے ہیں اگر ان کا کوئی برتھ ڈے منائے, ہاں تو ان کو بھی جا کے جب بتائیں گے کہ جتنے کیک کی سیل ہوئی ہے, جتنا ان کو جتنا وہ امبیرس ہوتے ہیں اس سے زیادہ سیل ہو گئی ہے. اور لیکن وہ بہت ساتھ ناظرین علیمہ خان صاحبہ کی گرفتاری کے حوالے سے ان کا کمنٹ آیا ہے, یہ بھی آپ سنیں. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ مجھے جیل کے اندر ڈال دیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور عمران خان ناظرین ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر کھڑا ہوا پڑا ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ کو سنیں, یہ اگین وہ اپنی گرفتاری پر بات چیت کر رہی ہیں. مسئلہ ان کو یہ ہے کہ ہم عمران خان کا پیغام دیتے ہیں, اور عمران خان کا پیغام ہماری ذمہ داری ہے, ہم بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے الفاظ بھی ایک ایک جو لفظ ہوتا ہے اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں کہ وہی والا جو عمران خان الفاظ کہیں وہ پہنچائے جائیں. تو اس لیے ان کو میرے سے کیا ہے, ان کو تو صرف پیغام سے ہے. اگر پیغام نہیں پسند آتا تو جو پیغام دینے والا ہے اس کو بھی جیل میں ڈال دو, یہی ہے. لیکن فکر نہ کریں, ابھی میری بہنیں بھی ہیں, ہماری اور بھی فیملی ممبرز ہیں, اگر جس کو جیل میں ڈالتے جائیں گے اور آ جائیں گے ہم اپنے بھائی. ناظرین سندھ کے لوگوں کی توہین اور تضحیق کی جا رہی ہے. پہلے سندھ کے لوگوں کو ناظرین باقاعدہ سے بندر کہا گیا, اور ایک ٹاؤٹ نے ایسے کر کے بندر بن کے بھی دکھایا تھا. اب ناظرین یہ حذیفہ رحمان صاحب ہیں, یہ خچر کہہ رہے ہیں, یعنی اندازہ لگائیں کہ یہ وزیر مملکت ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گھوڑے اور خچر کا موازنہ نہیں ہو سکتا. آپ کراچی کو دیکھ لیں اور آپ لاہور کو دیکھ لیں, آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. تو یہ اگین سندھ کو اور کراچی والوں کو ناظرین خچر کہہ رہے ہیں, خچر. اس سے پہلے بندر کہا تھا بندری نے. خیال رکھیے گا, یہ آپ سٹیٹمنٹ سن لیں. اللہ حافظ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی کوشش کروں گا کہ پارلیمانی بات ہی ہو, لیکن ایک یہ ضرب مثل ہے کہ گھوڑے اور خچر کی کبھی آپ کمپیریزن ہی نہیں کرتے. آپ خود کراچی سے ہیں تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا. آپ نے فوٹیجز اگر آپ ویریفائی کر کے دکھانا چاہیں, یہ کراچی ہے جی, یعنی